کپلرس کی کیٹیگری جو ہے کوڈ سمیلس کی، اس میں 5 سمیلس شامل کی گئی ہیں. سو کپلر جو ہے ایز دا نیم سجیسٹ کہ یہ کپلنگ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ کپلنگ یہاں پر ہے اور اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. سو آل دی کوڈ سمیلس دیٹ آر پٹ ان دس گروپ they contribute to excessive coupling between classes or show what happens if coupling is replaced by excessive delegation. So coupling کو delegation سے کیسے کیا جاتا ہے یا اس سے آپ کریں گے تو کوڈ امپروو ہو جائے گا، تو یہ coupling کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اس میں جو 5 آپ کو ڈفرینٹ کوڈ سمیلز آپ کو نظر آتی ہیں جو اس گروپ میں ڈال دی گئی ہیں، وہ ہیں فیچر envy, inappropriate intimacy, message chain, middleman and incomplete library class. Feature envy جو ہے یہ کیا ہے کہ in this particular case there is a method which requires lots of information from some other class. اپنا جو پاس جو ڈیٹا ہے اس کی بجائے یہ کہیں اور سے ڈیٹا لے رہا ہے اور اس کو یوز کر رہا ہے. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے بڑی آسانی سے. یہ کیا ہے؟ یہ بیہیویئرل فارم ہے گاڈ کلاس کی، کہ میرے پاس ڈیٹا تو کچھ نہیں ہے لیکن پتہ مجھے ہے کہ کرنا کیسے اس کو. بھائی ڈیلیگیٹ کریں، جس کے پاس ڈیٹا ہے لیٹ دیٹ کلاس ہینڈل دیٹ ڈیٹا اور انٹیلیجنس وہاں پر شفٹ کریں. جب آپ انٹیلیجنس کو آپ پراپرلی ٹرانسفر کریں گے، ڈسٹریبیوٹ کریں گے، تو آپ کا ڈیزائن بہتر ہو جائے گا اور اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آنا کم ہوں گے. دین وی ہیو inappropriate intimacy. In this particular case, there are pairs of classes that know too much about each other's private details. وہ اتنے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اندر کی پرائیویٹ ممبرس کو یوز کرتے ہیں. یہ آج کل آپ کو بہت کم یہ چیز نظر آئے گی، لیکن یہ اس چیز کی عام طور پہ سمٹم ہوتی ہے کہ آپ نے اصل میں لاجیکلی وہ ایک ہی کلاس تھی، اس کو آپ نے 2 حصوں میں آپ نے ڈیوائڈ کر دیا. ناؤ دے نیڈ انفارمیشن فرام ایچ ادر اور اس کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں اور بعض اوقات وہ اس میں وہ چل جاتے ہیں. تو اناپروپریٹ انٹیمیسی آپ کو یہاں پر نظر آئے گی. دین وی ہیو میسج چینس. یہ کیا ہے کہ اے کلائنٹ آسک این آبجیکٹ فار اندر آبجیکٹ and then ask that object for another object, etc. So basically ایک چین ہے. This is bad because client depends upon the structure of the navigation. So ایک کے بعد آپ دوسرا آبجیکٹ وہاں سے جو ملتی ہے اس سے آپ تیسرے آبجیکٹ، ایک چین بنتی ہے. Once again کچھ آپ کو یاد آ رہا ہے؟ Yes, this is violation of law of Demeter. Law of Demeter کیا کہتا ہے؟ یہی کہتا ہے کہ آپ نے میسج چینز نہیں بننے دینی. یہ آپ کے لیے وہ مشکل کرے گا. پھر آتا ہے آپ کے پاس مڈل مین. مڈل مین کیا ہے کہ if a class delegating more than half of its responsibilities to another class, do you really need it? کہ اب وہ کلاس جو ہے وہ اب ڈیلیگیشن کی بھی ایک حد ہے. اپنے پاس کچھ نہیں، اس کو کہہ دیا، اس کو کہہ دیا، اس کو کہہ دیا، خود ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ڈیسک پہ بیٹھے ہیں اور کافی پی رہے ہیں اور میگزین پڑھ رہے ہیں اور کوئی مووی دیکھ رہے ہیں. کلاس کو اپنا کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو مڈل مین یہ نہیں ہے کہ ڈیلیگیشن بہت ضرورت ہے. اگر ظاہر ہے کہ ڈیلیگیشن تو فنڈامنٹل ایک چیز ہے آبجیکٹ اورینٹیشن کی، لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اپنا کام بھی کرنا چاہیے. پھر یہ ہے انکمپلیٹ کلاس لائبریری کلاس. انکمپلیٹ لائبریری کلاس کیا ہے کہ یہ ان دیٹ پرٹیکولر کیس اٹ از اے فریم ورک کلاس اور اٹ از اے لائبریری کلاس دیٹ ڈزنٹ ڈو ایوری تھنگ دیٹ یو نیڈ. اب اس میں کچھ ادھورا سا کام ہے، آپ کو کچھ 4 چیزیں مل جاتی ہیں، 2 چیزیں آپ کو نہیں ملتی ہیں اور آپ کو کچھ اور طریقہ آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. سو دیٹ مینس دا کلاس ایکچولی از انکمپلیٹ. اس میں وہ جو فنکشنلٹی ہے جو اس کی ادروائز اگر آپ اس کو کچھ حصہ اس میں ہے کچھ نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کوہیژن نہیں ہے. جب یہ کوہیژن نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کام مشکل ہو جائے گا. تو یہ آپ کو کلاس کو یہ صحیح طریقے سے آپ کو ڈیزائن نہیں ہے تو اس میں وہ فنکشنلٹی
ڈالنی چاہیے. تو یہ بیسکلی کچھ بیڈ اسمیلس کی تھوڑی سی انٹروڈکشن تھی. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے بیڈ اسمیل کو ایکچولی پھر ٹھیک کیسے کیا جاتا ہے. دیٹ از وٹ ری فیکٹرنگ از آل اباؤٹ.